اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ افترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا یا جبال اوّبی معه والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا ہے وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے اور اس ذات کے راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو صاحب اقتدار اور ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کا رویہ اپنا رکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو کہ کیا ہم تمہیں ایسے شخص کے بارے میں بتلائیں جو تمہیں یہ بتلاتا ہے کہ جب تم مر کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تم اسیر نو جنمے جاؤ گے۔ کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا یہ کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ عذاب میں ہیں اور دور کی گمراہی میں۔ کیا انہوں نے اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو ان کے سامنے موجود ہے اور ان کے پیچھے بھی؟ ہم اگر چاہتے تو انہیں زمین میں دھسا دیتے یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیتے۔ یقیناً اس میں ہر اس بندے کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اور ہم نے داؤد کو خاص اپنے پاس سے فضل عطا فرمایا اے پہاڑ، اور کہا کہ اے پہاڑ تسبیح میں داؤد کے ہم آواز ہو جاؤ، اور اے پرندے تم بھی۔ اور ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا کہ تم مکمل زرہیں بناؤ اور کڑیاں جوڑنے میں توازن سے کام لو اور نیک عمل کرو، یقیناً تم لوگ جو بھی کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں۔ سورہ سبا کا آغاز ہوا ہے اور آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ سورہ سبا کے اندر کفار مکہ کو اسلام کی بنیادی عقائد کی طرف دعوت دی گئی ہے، یعنی توحید، رسالت اور آخرت، اور اس پر ہونے والے اعتراضات اور شبہات کو رفع بھی کیا گیا ہے، اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ اور خاص طور پر اس صورت کے اندر داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی گئی سلطنت کا تذکرہ اور اس کے بالمقابل قوم سبا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خوشحالی نازل ہوئی اس کا تذکرہ کر کے یہ بات بتلائی گئی ہے کہ دیکھو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے سلطنت کو اللہ کی نعمت سمجھ کر دین اور قوم کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا، تو دنیا میں بھی سرخرو ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے، ان کے لیے اللہ کے یہاں انعام ہے۔ اور قوم سبا نے اسی دنیا میں مگن اور مست ہو کر
کفر و شرک کو اپنایا اور برائی کو فروغ دیا تو اس دنیا کے اندر اللہ کے عذاب کے وہ لوگ مستحق ہوئے۔ اس کے ذریعے بنیادی طور پر اس صورت کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم اور سبق دی گئی کہ اگر دنیا حاصل ہو جائے یا اللہ کی نعمتوں سے سرفراز کیے جاؤ تو اس کے اندر مست مگن ہو کر تکبر اور غرور کے ساتھ نافرمانی کے راستے پر چلنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی نعمت کو صحیح مصارف میں خرچ کر کے اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ لہذا گزشتہ جو تفسیر ہوئی تھی اس کے اندر بنیادی طور پر عقیدہ آخرت کے انکار کرنے والے کو یہ جواب دیا گیا تھا کہ دیکھو اصل تو یہ ہے کہ تم عقیدہ آخرت کو محال اس لیے سمجھتے ہو کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جب انسان مر کر مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو پھر اسیر نو اس کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ریزہ ریزہ کو آپس میں کیسے جوڑ کر پھر انسان بنایا جائے گا۔ تو اس کی ایک نقلی دلیل تو یہ دی گئی کہ دراصل تم اللہ کی قدرت کو، اللہ کے پاور کو اپنی قدرت اپنی طاقت پر قیاس کر رہے ہو۔ انسان کے لیے ساری مشکلیں ہو سکتی ہیں لیکن وہ پروردگار جس نے 89 خود پہلے انسان کو عدم سے وجود میں لایا اور جس نے آسمان اور زمین جیسی عظیم الشان مخلوقات کو پیدا کیا، اس کے لیے دوبارہ انسان کو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور عقلی دلیل یہ دی گئی تاکہ اگر عقیدہ آخرت کا تصور نہ کیا جائے اور دوبارہ کوئی ایسا دن قائم نہ کیا جائے تو پھر انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے والے، اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارنے والے اور اس کے بالمقابل ناانصافی اور ظلم و زیادتی اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے والوں کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے عقیدہ آخرت ضروری ہے تاکہ جو لوگ اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے ہیں ان کو اللہ انعام عطا کرے اور جو لوگ نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارے ہیں ان کو ان کی سزا ملے، تبھی جا کر دراصل انصاف ہوگا۔ ورنہ اگر انصاف کا دن نہ ہو تو پھر آج اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کا کوئی معنی اور مطلب یا برائی سے بچ کر زندگی گزارنے کا کوئی معنی اور مطلب باقی نہیں رہ جائے گا۔ تو یہ تو ایک عقلی اور نقلی دلیل دی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی گئی، آپ کو جو رسول بنایا گیا، یعنی اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ آپ کیا ہیں، اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، آپ کے اوپر جو کچھ نازل کی جاتی ہے وہ برحق ہے۔ تو اس کا بھی یہ لوگ انکار کرتے تھے کہ پتہ نہیں، یہ بہت سی مرتبہ آپ نے دیکھا کئی آیتیں ایسی گزری کہ کفار مکہ کبھی کہتے تھے کہ یہ فلاں سے سیکھ کر آ جاتے ہیں، یا کہ یہ شاعر ہیں، یا کہ اپنی طرف سے گڑھ کر کوئی کلام ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس کا یہ جواب دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دی گئی کہ دیکھیے جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا ہے، جن کے پاس آسمانی علوم پہلے سے موجود ہیں، وہ اس بات کو بہتر طریقے سے جانتے اور سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر آپ کے پروردگار کی طرف سے جو کچھ بھی نازل کیا جا رہا ہے نا وہ برحق اور سچا ہے، یعنی وہ جھوٹا نہیں ہے، اور وہ جو کلام وہی جو آپ کے اوپر نازل کی جا رہی ہے وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، وہ اس پروردگار کے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے اور ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے۔ یعنی کسی کے انکار کرنے کی وجہ سے آپ کو رنجیدہ خاطر نہیں ہونا ہے، بلکہ اہل علم اور جن کے پاس پہلے سے آسمانی علوم موجود ہے، آسمانی کتابیں موجود ہیں، وہ اس بات کو بہتر طریقے سے جانتے اور سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کے اوپر آسمان سے آ رہا ہے وہ سچ ہے، برحق ہے، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ کفار آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتلائیں جو یہ کہتا ہے کہ جب تم مر کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تم دوبارہ 89 جنمے جاؤ گے۔ عقیدہ آخرت پیش کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو یہ لوگ آپس میں کیا کرتے تھے، ایک طریقے سے استہزاءً اس طرح سے آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ جا کے بتاؤ ایک ایسا شخص ہے مکہ مکرمہ کے اندر جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد بھی دوبارہ کیا ہوگا، جنم ہوگا، دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ یہ بات یہ آپس میں کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہتے تھے افتری علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، وہ یہ کہتے تھے کہ جو شخص اس طرح کی باتیں کر رہا ہے یا تو وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے، یعنی اللہ کے اوپر وہ جھوٹا بہتان
تراش رہا ہے، یا یہ کہ وہ مجنون ہے۔ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ لوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ جو یہ کہہ رہا کہ ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد دوبارہ پیدا کیا جاؤ گے، تو وہ یا تو اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے یا یہ تو وہ کیا ہے، مجنون اور دیوانہ ہے۔ یہ آپس میں بات وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ قرآن نے اس کا عجیب و غریب جواب دیا۔ جواب یہ دیا کہ دیکھیے یہ لوگ جو کفار مکہ آپس میں اس طرح باتیں کر رہے ہیں، اس کا دو مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ اللہ پر گڑھی ہوئی بات ہے، اللہ پر جھوٹا بہتان تراشنا ہے، جھوٹی بات کو اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے، اگر یہ بات ہے تب تو پھر اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے یہ۔ یعنی اگر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ عقیدہ پیش کر رہے ہیں، اس عقیدے میں اگر وہ جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں تو پھر وہ اللہ کے عذاب کے کیا ہوں گے، مستحق ہوں گے۔ یا یہ کہ اگر وہ جھوٹ تو نہیں کہہ رہے لیکن ان کے اندر دیوانگی ہے، مجنون، اور وہ ان کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، تو پھر جو شخص ایسا ہوتا ہے وہ گمراہی کا شکار ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، گمراہی کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہ بات یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، ایسا نہیں ہے، نہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور نہ ہی ان کو جنون طاری ہے، بلکہ جو لوگ اس عقیدے کو نہیں مانتے ہیں، یعنی جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ عذاب کے اندر ہے۔ یہ عذاب کے اندر نہیں ہے کیونکہ یہ تو جھوٹ بول ہی نہیں رہے، یہ تو اللہ پر جھوٹا بہتان تلاش ہی نہیں رہے، بلکہ جو لوگ اس عقیدے کا انکار کر رہے ہیں، جو لوگ آخرت کے کیا ہیں، منکر ہیں، آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ دراصل عذاب میں ہیں، وہ ضلال البعید۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ دراصل دور کی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ جنون طاری ہے اور نہ اس کی وجہ سے آپ گمراہی کے شکار ہیں، بلکہ جو لوگ اس بات کو نہیں مان رہے ہیں وہ دراصل عذاب میں ہے اور وہی پرلے درجے کی گمراہی کے شکار ہیں۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید۔ پھر کہا گیا فلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا وہ لوگ کبھی غور نہیں کرتے ہیں آسمان اور زمین کے اندر، جو کہ ان کے سامنے بھی موجود ہے، ان کے پیچھے بھی موجود ہے۔ انسان اپنے چہرہ اوپر اٹھائے تو آسمان دکھے، نیچے دیکھے تو زمین دیکھے، یہ دونوں مخلوق عظیم الشان اللہ کی کیا ہے تمہارے سامنے موجود ہے، کیا تم اس میں غور نہیں کرتے ہو؟ اگر اس میں غور کر لو گے تو جب جو ذات اتنا بڑا آسمان بنا سکتا ہے بغیر کسی پیلر کے، جو اتنی بڑی زمین کو پوری دنیا کے اندر پھیلا سکتا ہے، کیا وہ دوبارہ انسان کو پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ یہ کوئی چھوٹا موٹا کارنامہ تو ہے نہیں آسمان اور زمین کی تخلیق۔ جو ذات اتنی بڑی تخلیق کر سکتی ہے، کیا اس کے لیے دوبارہ کسی کو پیدا کرنا مشکل ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ بات کہی گئی، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے آسمان اور زمین کی طرف جو کہ ان کے سامنے ہی موجود ہے اور ان کے پیچھے بھی؟ اور دوسری بات، جب آسمان اور زمین ان کو دکھ رہی ہے اور اس آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کا جب وہ لوگ انکار کر رہے ہیں، کیا اس بات سے نہیں ڈر رہے ہیں ان نشاء نخسف بهم الارض اور نسقط علیہم کسفا من السماء؟ کیا اس بات کا انہیں ڈر نہیں ہے کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں اس زمین کے اندر دھسا دیں، جس زمین پر وہ چل رہے ہیں وہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس زمین کے اندر دھس کر ختم ہو جائے؟ کیا اس کا انہیں ڈر اور خوف نہیں ہے؟ یا یہ کہ اور نسقط علیہم کسفا من السماء، یا کہ جس آسمان سے ہم بارش برسا سکتے ہیں، کیا اس آسمان کا کوئی ٹکڑا توڑ کر ہم تمہارے اوپر نہیں گرا سکتے ہیں؟ یعنی جس کے سامنے آسمان اور زمین ہے وہ عقیدہ آخرت کا انکار کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کا ٹھٹا اور مذاق اڑا رہا ہے اور آپ کو نعوذ باللہ مجنون اور دیوانہ کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اللہ پر جھوٹ بولا۔ اگر وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو کیا اسے اس بات کا ڈر نہیں کہ اگر ہم چاہیں گے تو زمین میں بھی دھسا سکتے ہیں اور آسمان سے کوئی ٹکڑا بھی ان کے اوپر اتار سکتے ہیں؟ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، حقیقت یہ کہ ان سب چیزوں کے اندر، یعنی آسمان کے اندر، زمین کے اندر، اللہ کی مخلوق کے اندر بڑی عبرت کی چیزیں ہیں ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اس کے لیے اللہ کی تمام مخلوقات میں اللہ کے وجود کی، آخرت کے وجود کی نشانی اور عبرت موجود ہے۔
آری بات سمجھ میں؟ اس طریقے سے قرآن نے ان کفار مکہ کے ان دو اعتراضاتوں کا جواب دیا کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں اور نہ ہی آپ مجنون اور دیوانہ ہیں، بلکہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کریں اور آخرت کو نہیں مان رہے وہی دراصل کیا ہے؟ پرلے درجے کی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، حق سے دور ہیں، اور وہی ان لوگوں کو عذاب کا مستحق بننے والے ہیں۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے وہاں سے میں نے آپ کو جو کہا اس صورت کے آغاز میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا تذکرہ اس صورت کے اندر کیا گیا ہے، لہذا آج کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام پر ہونے والے اللہ کے انعام کا تذکرہ اللہ نے کہا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد کو خاص اپنے پاس سے فضل عطا فرمایا۔ داؤد کو ہم نے خاص فضل عطا فرمایا، کیا فرمایا؟ یا جبال اوبی معہ والطیر، ہم نے داؤد کو یہ خاص فضل عطا فرمایا تھا کہ ہم نے داؤد کے ساتھ ساتھ پہاڑوں کو اور پرندوں کو داؤد کا مسخر بنا دیا تھا، اور اس حکم کا پابند کر دیا تھا کہ دیکھو جب داؤد اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح بیان کرے تو تم بھی ان کے ساتھ تسبیح اور ذکر کے اندر مشغول ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو انتہائی خوبصورت آواز سے نوازا تھا، اور جب وہ اللہ کی تسبیح اور تقدیس اور ذکر کیا کرتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ اللہ نے فرشتوں کو، اللہ نے پرندوں کو اور ہواؤں کو اس بات کا پابند بنا دیا تھا کہ تم بھی ان کے ساتھ کیا کرو؟ تسبیح بیان کرو۔ کہ یا جبال اوبی معہ، اے پہاڑ کیا کرو تم؟ داؤد کے ساتھ تسبیح میں ہم آواز بن جاؤ، والطیر، اور اے پرندوں تم بھی۔ ہوتا یہ تھا کہ جب بھی داؤد السلام اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے تو پوری کی پوری ہوا اور سارے چرند و پرند ایک مست کیفیت کے اندر مبتلا ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے ذکر میں جھومنے لگتے تھے، اور ایک پرکیف سما بن جاتا تھا، اور انتہائی خوبصورت سما فضا کے اندر محسوس ہوتا تھا۔ یہ خاص فضل تھا کس کے اوپر؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ داؤد علیہ السلام کو پوری دنیا کی سلطنت دی گئی، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی، اور ہواؤں کو، پرندوں کو۔ آگے سلیمان علیہ السلام کے انعامات کے ذکر کے ضمن میں آ رہا کہ جناتوں کو، یعنی ساری چیزوں کو اللہ نے ان کے تابع کر دیا تھا کہ جو یہ کیا کرتے تھے، جو یہ حکم دیا کرتے تھے وہ یہ ساری چیزیں کیا کرتی تھیں۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ایک فضل کا معاملہ یہ کیا تھا کہ ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو موم بنا دیا تھا۔ کیا بنا دیا تھا؟ داؤد کے لیے لوہے کو موم بنا دیا تھا۔ اب جب لوہا سخت ہوتا ہے، اب جب وہ داؤد اسلام کے ہاتھ میں آتا تھا تو یہ معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کا کہ وہ بالکل موم بن جاتا تھا۔ تو موم کو جس طریقے سے آپ چاہیں جدھر چاہے موڑ کر جس نقشے میں چاہیں اتار دیں، اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام لوہے سے اوزار وغیرہ اور جس شکل میں چاہتے تھے اس کو موڑ کر بنا لیا کرتے تھے۔ اور ہم نے حکم دیا ان اعمل سابغات، کیا کہا کہ دیکھو اے داؤد تم مکمل زرہیں بناؤ۔ زرہ وہ پوشاک ہوا کرتا تھا جو جنگ کے اندر اس زمانے میں لوگ اپنی جان کو بچانے کے لیے زخم وغیرہ سے استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کو بنانے کا ہنر اور یہ فن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس فن کے اندر ماہر بنایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زرہ بنانے میں کاریگری اعلیٰ درجے کی عطا فرما رکھی تھی، وہ ماہر تھے اس کام میں، اور اس کے لیے ان کو ضرورت پڑتی تھی کس چیز کی؟ لوہے کی۔ تو لوہے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ کے طور پر ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا تھا۔ وقدر فی السرد، اور حکم دیا تھا کہ جب کڑیوں کو جوڑنے لگو نا تو اس میں توازن برتو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑی بڑی اور کوئی کڑی چھوٹی ہو، بلکہ اس زروں کو جن کڑیوں کے ذریعے تم جوڑو گے تو اس کو بھی ایک سائز کا بنانا۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرتے رہنا۔ انی بما تعملون بصیر، تم جو بھی نیک عمل کرتے ہو وہ میری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ دیکھیے اس آیت کے اندر ایک یہ معجزہ بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر لوہے کو کیا کر دیا تھا؟ موم کر دیا تھا، اور پھر ان کو یہ مہارت دی تھی کہ وہ اعلیٰ درجے کی زرہیں تیار کیا
کرتے تھے. اور میں نے آپ کو بتایا زرہ کے بارے میں کہ زرہ وہ پوشاک ہے جو اس زمانے میں لوگ جنگ کے اندر اپنی جان کی حفاظت کے لیے زخم وغیرہ سے استعمال کیا کرتے تھے. اس کو بہتر طریقے سے کون بناتا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام بنایا کرتے تھے. اس کے بنانے میں ایک حکم دیا گیا وقدر فی السرد، کہ جب کڑیوں کو جوڑیے تو اس کے اندر کیا کیجیے؟ توازن برتیے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کام کیا جائے اس کام کے اندر خوش نمائی اور قاعدے کے مطابق اس کام کا کرنا، سلیقہ کے ساتھ اس کام کو انجام دینا، اور اس طریقے سے اس کام کو انجام دینا کہ دیکھنے میں بھی کیا ہو؟ بھلا معلوم ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. یعنی آپ ایک گھر بھی بنا رہے ہیں نا، یا آپ کوئی سامان بنا رہے ہیں، آپ کو ایک ہنر ہے، آپ ایک کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں لوگوں کے استعمال کی، اس کو تھوڑا خوبصورت طور پہ بنائیے. ہر چیز کو جتنا جگہ دینا چاہیے اتنا جگہ دیجیے. یعنی ایسا نہیں ہے کوئی بھی چیز بے ڈھنگے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر دیجیے. آئی بات سمجھ میں؟ آپ کوئی چیز بھی بناتے ہیں، کسی چیز کا آپ کو ہنر ہے، تو اس چیز کو جب تیار کیجئے تو تھوڑا بہتر طریقے سے تیار کیجئے. ہر چیز اس میں جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اتنا اس میں استعمال کر کے اس کو ایک خوش شکل دے کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے. یہ بھی اللہ کو کیا ہے؟ مطلوب اور پسندیدہ ہے. وقدر فی السرد، کہا دیکھو جب اس کو کڑیاں جوڑو تو توازن برتو. یعنی مان کے چلیے کڑی لگا رہے تو کڑی بھی ایک سائز کا ہو، ایسا نہیں ہو کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کیوں دیکھنے میں اچھا معلوم نہیں ہوگا. تو دیکھنے میں بھی چیزیں اچھی معلوم ہونی چاہیے. یہ بھی اللہ کو کیا ہے؟ پسندیدہ. یہ دکھلاوا میں نہیں آتا ہے. آپ کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں نا تو وہ دکھلاوے میں نہیں آئے گا، بلکہ اس کے بنانے میں توازن برتنا چاہیے، سلیقہ مندی کا اظہار ہونا چاہیے، اس کے اندر کاریگری کا اظہار ہونا چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو ہنر دے رکھا ہے کسی چیز کو لے کر تو اس ہنر کو اس طریقے سے پیش کیجئے کہ دیکھنے والا اس کی تعریف کرے. آئی بات سمجھ میں؟ ایک تو یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے آئی. دوسری بات یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہنر دیا وہ کیوں دیا تھا؟ کہ وہ اس طرح کا کام کیا کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے ان کی روزی روٹی چلا کرتی تھی. اس کے پیچھے ایک روایت ہے. وہ روایت یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عادت میں مبارکہ یہ تھی کہ وہ ہر دن رعایا کے درمیان جایا کرتے تھے اور لوگوں سے یہ معلوم کیا کرتے تھے کہ داؤد کی سلطنت کیسی چل رہی ہے، داؤد کیسا آدمی ہے، وہ جو تمہارا بادشاہ ہے اس کے رعایا سے وہ معلوم کیا کرتے تھے کہ تمہارے حالات ان کی زیر سلطنت کیسی ہے. یہ داؤد علیہ السلام کا کیا تھا؟ ایک معمول تھا. ایک دن ہوا یہ کہ ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آیا اور داؤد علیہ السلام جب نکلے تو ان سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ داؤد کیسا آدمی ہے، داؤد کیسا کام کر رہا ہے. تو انہوں نے یہ کہا، اس فرشتے نے یہ کہا جو کہ انسانی شکل میں تھا، تو داؤد نے ان کو پہچانا نہیں. وہ کہنے لگا کہ دیکھو داؤد تو بہت اچھا آدمی ہے، داؤد آدمی تو بڑا اچھا ہے، لیکن ایک بات اگر اس کے اندر اور پائی جاتی تو وہ اور اچھا آدمی ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ وہ کہا یہ بات یہ کہ وہ اپنی ضرورت بیت المال کے ذریعے پورا کیا کرتے ہیں. اگر وہ اپنی ضرورت بیت المال کے ذریعے پورا نہ کرے تو وہ اور زیادہ اچھے آدمی ہوں گے. پہلے تو یہاں ایک بات آپ جان لیجیے، اس کے بعد آگے بات آئے گی کہ کوئی بھی بادشاہ یا کوئی بھی حاکم یا کوئی بھی ایسا شخص جو سماجی کسی کام کے اوپر فائز ہے، ذمہ داری اس کے سر ہے، اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ بیت المال کے ذریعے یا جو بھی اجتماعی کمیٹی اور اجتماعی نظام ہے اس کے ذریعے وہ تنخواہ اور اپنی ضرورت کی تکمیل کر سکتا ہے. یہ مسئلہ جائز کا ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے نا. یہ بات آپ جان لیجیے. مان کے چلیے کوئی دین کا کام کر رہا ہے، اس دین کے کام کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، تو اس کے لیے وہ اس دینی فنڈ سے کچھ پیسہ اپنی ضرورت کے لیے لے سکتا ہے. یا اسی طریقے سے بادشاہ ہے تو وہ بیت المال میں سے اپنی تنخواہ کو متعین کر سکتا ہے. یہ جائز ہے. تو داؤد علیہ السلام بھی یہی کام کیا کرتے تھے. بھائی وہ وقف تھے کس کے لیے؟ رعایا کے لیے. تو جو بیت المال تھا اس سے تنخواہ لیا کرتے تھے. یہ چیز جائز ہے، یہ اس کی گنجائش ہے.
یہاں مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ یہ نبی تھے اعلیٰ درجے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اعلیٰ مناصب کے اوپر فائز کرنا چاہتا ہے، تو ان فرشتوں کے ذریعے ان کو یہ توجہ دلائی کہ سب کام تو ان کا اچھا ہے، لیکن اگر وہ ایک کام اور کر لیں کہ بیت المال سے اپنی ضرورت کی تکمیل نہ کریں تو یہ ان کے لیے اور اچھی بات ہوگی۔ چنانچہ ہوتا یہ کہ داؤد علیہ السلام کو اس کا بڑا احساس ہوتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بہت زیادہ الہا وزاری کر کے اور اللہ کے سامنے درخواست کرتے ہیں کہ یا خدا میرے لیے کوئی ایسا راستہ اور سبیل نکال دیجئے کہ مجھے بیت المال سے تنخواہ لینی نہ پڑے۔ چنانچہ ہوتا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اور دعا کو قبول کر کے معجزہ کے طور پر لوہے کو ان کے ہاتھ پر نرم کر دیتے ہیں اور زرہ بنانے کا ہنر ان کو سکھلا دیتے ہیں، جس سے وہ اب زرہ بنا کر اپنا گھر بار چلانا شروع کرتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی یہ جو ان کو یہ ہنر دی گئی، اس کے پیچھے یہ پورا واقعہ ہوتا ہے۔ تو اس کو سامنے رکھ کر لوگوں نے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک تو میں نے مسئلہ آپ کو بتا دیا کہ اس کی گنجائش ہے، یہ جائز ہے کہ امام کے لیے جائز ہے کہ وہ اگر اپنا وقت کہاں صرف کر رہا ہے، مسجد کے اندر صرف کر رہا ہے، دینی امور کے اندر انجام دے رہا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مسجد کے فنڈ سے تنخواہ لے سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی کوئی بھی دینی کام کر رہا ہے اس کے لیے اس کی گنجائش ہے، لیکن آج بھی بہتر یہ ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی کیا ہو، جو بھی قوم کا بادشاہ ہو یا کوئی دینی امور کو انجام دینے کے اوپر ذمہ داری اس نے لے رکھی ہو، تو آج بھی بہتر یہ ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی اور راستہ نکل جائے جس کے ذریعے سے اس کا کیا ہو، گھر بار چلے، اس کی ضرورت کی تکمیل ہو، تو اس کو اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے اور بیت المال یا وہ دینی فنڈ سے اپنی ضرورت کی تکمیل سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس میں بڑا فائدہ اور بڑی برکت ہے، لیکن آج پورا نظریہ اس کے برعکس ہے۔ آج کا نظریہ اس کے بالکل برعکس ہے، دونوں طرف سے کمی ہے۔ ایک، جو لوگ اس طرح کے امور میں مشغول ہوتے ہیں وہ بھی توجہ نہیں دیتے ہیں سائڈ کسی بزنس اور کسی روزگار کے اسباب کی طرف، اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ وہ دوسری طرف توجہ دے۔ اگر کوئی امام یا کوئی دینی امور پر قابض کوئی شخص یا ذمہ دار کوئی شخص یا کوئی بادشاہ اگر اپنا کوئی مشغلہ کر لے، اپنا کوئی بزنس کر لے، اپنی کسی ضرورت کی تکمیل کے لیے کوئی وقت نکال لے، تو لوگ اس کو بھی پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ شکایتیں ہیں اسی ملک کے اندر، اسی بازو کے شہر کے اندر بھی شکایتیں ہیں۔ اگر کسی امام نے اپنا کوئی بزنس شروع کر دیا، اپنا کوئی دکان شروع کر دیا اور وہاں سے اپنی ضرورت کی تکمیل کرنے لگے، تو ہوتا یہ کہ لوگ آہستہ آہستہ امام صاحب کو چھٹی کر دیتے ہیں۔ یہ شکایتیں ہیں، حالانکہ یہ بہتر ہے کہ وہ اس سے فنڈ نہ لے کر کیا کرے، اپنی ضرورت کی تکمیل کسی اور دوسرے راستے سے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ پہلے جب اوقاف ہوتا تھا نا، اوقاف وقف، تو بادشاہوں نے جو وقف کر رکھا یا ماضی کے اوقاف کی آپ تحریریں پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ ایک شک ملے گا کہ میں نے جو وقف کیا ہے، اس وقف کے سے جو آمدنی حاصل ہوگی اس کا 20% اس محلے یا اس گاؤں میں جو بھی امام ہوگا اس کو دیا جائے گا۔ یعنی امام کو تنخواہ مسجد سے نہیں ملے گی، بلکہ اس نے جو وقف کر رکھا ہے پراپرٹی، اس پراپرٹی سے حاصل ہونے والے منافع کا 20% اس کو جائے گا، اور اس سے اپنی ضرورت کی تکمیل کر رہا ہوگا۔ اور جن لوگوں نے ایسا کیا، بڑی برکتیں ان کی زندگی کے اندر ہے۔ خود میرے اپنے استاد جو گزرے ہیں، جن سے ہم نے بخاری پڑھی، مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود دارالعلوم دیوبند میں استاد رہے ہیں تقریباً 30-40 سال۔ اس سے پہلے 10 سال وہ استاد رہے کہاں؟ گجرات کے اندر۔ گجراتی تھے، بزنس مائنڈ تھا، انہوں نے اپنا بزنس شروع کیا کتاب کا دیوبند کے اندر، اور جب وہ اس قابل ہو گئے تو 2001 کا ان کا واقعہ ہے کہ انہوں نے جتنا پیسہ لے رکھا تھا تنخواہ کی شکل میں گجرات کے مدرسے میں اور دارالعلوم دیوبند کے اندر، تقریباً 9 لاکھ کچھ روپے ہوئے تھے، ان کو سب کو انہوں نے جڑوایا اور سارا کا سارا پیسہ انہوں نے واپس کیا۔ اور 2001 سے لے کے ان کا انتقال ہوا ہے لاک ڈاؤن کے سال میں، 2020 میں رمضان کے مہینے میں۔ اس وقت تک وہ دارالعلوم میں استاد تھے، 19 سال تک کبھی ایک پیسہ اپنے کام کا انہوں نے دارالعلوم سے نہیں لیا۔ اور آج بھی دارالعلوم کا محتمم عام طور پر دارالعلوم سے ایک پیسہ تنخواہ نہیں لیتا ہے۔ دارالعلوم کے جتنے بڑے اکابر ہیں، جتنے بڑے اساتذہ آپ جن کا نام سنتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک پیسہ دارالعلوم دیوبند سے نہیں لیتا ہے، مدرسے سے ایک پیسہ نہیں لیتا ہے۔ سب کا اپنا کوئی نہ کوئی بزنس، کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش ہے، اور ان کے ذریعے ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں۔ یہ بھی مزاج بننا چاہیے۔ ہم مسجد بناتے ہیں، مسجد کے لیے زمین خرید لیتے ہیں، کیا اس کے ساتھ ہم 2 دکان کے لیے زمین نہیں خرید سکتے ہیں؟
جہاں ہم 7 کٹھا زمین خرید سکتے ہیں وہاں ہم 7.5 کٹھا نہیں خرید سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں. یعنی اگر یہ سوچ بن جائے، ابھی سوچ بن گئی تو ایک بڑی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر وہاں یہ بھی ذہن بن جائے کہ بھائی ہم اس میں رہنے والے لوگ، خدمت کرنے والوں کے لیے ایک ذریعہ معاش کا بھی کچھ کر سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے، بہت آسان ہے. اور یہ کروانا چاہیے. جب آپ کا امام یا آپ کا داعی یا آپ کا لیڈر خود کفیل ہوگا نا، تو وہ اور اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کو انجام دے رہا ہوگا. ورنہ آپ جو سنتے ہیں نا کہ 20 سال سے امامت کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، محلے کے اندر کوئی بحالی نہیں آئی دین کی، کوئی فضا کے اندر تبدیلی نہیں آئی، کچھ لوگوں نے نہیں سیکھا. کیوں؟ وہ بیچارہ مجبوری میں امامت کر رہا ہے اور وہ ڈرتا ہے کچھ کہنے سے. اسے ڈر ہے کہ میں اگر صحیح بات کہہ دوں گا یا صحیح مسئلہ بتا دوں گا تو لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے. تو اپنے روزگار کے لیے 2 4 5 10 ہزار روپے کے لیے وہ حق کو بیان کرنے سے ڈرتا ہے. اگر وہ خود کفیل ہوتا اور اپنے امام کو آپ مضبوط کرتے، خود کفیل کرتے، تو وہ آپ کے سامنے دین کی صحیح رہنمائی کو پیش کرتا، دین کی صحیح تصویر وہ آپ کے سامنے پیش کرتا. اسی طریقے سے اگر جو آپ کے لیڈر ہیں ان کے لیے اگر ذریعہ معاش ہوتا تو پھر وہ آپ کے مالوں میں سے کرپشن نہیں کرتے. آج جو پارشد متعین ہوتا ہے نا، پارشد، ان کی کیا تنخواہ ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ 3,500 روپے، 4,000 روپے. اب اس پارشد کو آپ جو دن بھر قوم کے کام کے لیے لگا ہوا ہے 4,000 5,000 6,000 7,000 روپے دیجیے گا، تو بتائیے وہ دیگر دوسرے کانٹریکٹروں کے اندر کرپشن کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ آپ کے آئے ہوئے یوجنا کو ادھر ادھر کر کے کچھ پیسہ بچانے کی کوشش کرے گا یا نہیں کرے گا؟ لہذا سسٹم کے اندر خرابی جو ہے وہ ایک طرف سے نہیں ہے، دونوں طرف سے. لہذا ان پہلو پہ بھی ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے. اور اس کی زندہ مثال حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ ہے. اللہ نے ان کو جو یہ ہنر دیا وہ اسی بنیاد پر دیا، ایک فرشتے کے ذریعے یہ بات بتلوائی ان کو کہ دیکھو بیت المال سے تنخواہ لینا یہ تمہارے لیے جائز تو ہے، لیکن اگر یہ بھی نہیں لوگے تو اور اچھے آدمی ہو جاؤ گے. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کے لیے ایک راستہ نکالا اور اس راستے کے ذریعے انہوں نے زندگی گزاری. یعنی انبیاء نے خود سے کام کر کے کما کر اپنی زندگی گزاری ہے. اور یہ عیب نہیں سمجھا گیا. جب انبیاء کے لیے عیب نہیں ہے تو کسی عالم یا کسی مولوی یا کسی ولی یا کسی بزرگ کے لیے عیب ہو سکتا ہے؟ بتائیے آپ. یا اگر کوئی عالم یا کوئی مولوی یا کوئی حافظ اس طرح کا کام کر رہا ہے تو اس کو اس کے لیے نشانہ بنایا جانا چاہیے؟ بتائیے. لوگوں نے نشانہ بنایا. خود اس آسنسول کے اندر ایک امام صاحب کو چھوڑنی پڑی مسجد، ان کا کاروبار ہو گیا. ایک حیدرآباد میں مولانا صاحب ہیں، لاکھوں کا کاروبار ہے، کروڑوں کا ان کا ماہانہ، مدرسہ چھوڑنا پڑا ان کو. لوگ پیچھے پڑ گئے، ارے ان کا تو بہت پیسہ آ رہا ہے، یہ تو دن بھر وہیں وقت لگا رہے، یہ تو بازاری میں ہے، یہ تو مسجد میں وقت دیتے ہی نہیں ہے. ایک شہر کے امام ہے، اسی شہر کے ان کا ایک کاروبار ہے، میں جانتا ہوں. اب اس کاروبار کی وجہ سے اکثر وہ لیٹ پہنچتے ہیں مسجد میں. لیٹ کیا یعنی پہنچتے ہیں تو ڈائریکٹ فرض پڑھاتے تھے، سنت نہیں پڑھتے تھے. تو بھائی اگر آپ کوئی سنت فرض سے پہلے نہیں پڑھ پا رہے تو بعد میں آپ کو سنت پڑھنے کی اجازت ہے. ہو سکتا ہے امام صاحب بعد میں پڑھتے ہوں گے، لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. خالی امام صاحب جو ہے نا پیسہ کمانے کے چکر میں ہے، کبھی ان کو سنت پڑھتے نہیں دیکھتے. اب نتیجہ کیا ہوا کہ امام صاحب کو کام چھوڑنا پڑتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہذا یہ پورا مائنڈ سیٹ ہی غلط ہے. آج بھی ہمارے اس ملک کے اندر جو گجرات اسٹیٹ ہے وہاں آپ چل جائیے، ہر مسجد کے باہر آپ کو ایک بہترین دکان ملے گی. اب پتہ چلے گا کہ دکان مسجد کی ہے اور اس دکان میں کام کرنے والے امام صاحب ہیں، سارا کاروبار امام صاحب کا ہے. امام صاحب بھی مضبوط ہیں، امام صاحب کے بچے ہی پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کے گھر میں بھی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے اور امام صاحب بھی برحق ہو کر ایک دم ڈنکے کی چوٹ پر دین کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں. یہ نظریہ بھی بنانا چاہیے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اور جب تک آپ کا امام یا آپ کا دینی پیشوا یا دین کے کام کرنے والے لوگ اپنے معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے تو لوگ یہ جو نظریہ پیش کرتے ہیں نا کہ لوگوں نے دین کو دھندا بنا لیا، یوں ہی نہیں کرتے ہیں. میں نے ایک صاحب کی تقریر سنی تھی جماعت کے اندر، وہ کہنے لگے کہ جماعت سے جڑے ہوئے لوگوں کو روزگار میں مضبوط ہونا چاہیے. ورنہ لوگ آج یہ نظریہ بننے لگا کہ جن بچوں کے پاس کوئی کام نہیں ہے نا تو وہ اپنا کام بنا لیے کہ جماعت میں رہو، پڑے رہو، کھانا پینا مل ہی جائے گا، ادھر ادھر وقت گزر ہی جائے گا، اور گزر ہی رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں، بلکہ جو بچے نوجوان جماعت میں گزرے ہیں وہ اور اپنے آپ کو تجارتی طور پر مضبوط کریں. دین کے داعیوں کو اپنے آپ کو اور زیادہ معاشی طور پر مضبوط کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.